کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے الفاظ سے دوسرے کو زخمی کر دیا اور پھر بعد میں احساس ہوا کہ کاش میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہوتا؟ اتفاق یہ ہے کہ اس ہفتے آن لائن کاؤنسلنگ میں 3 بہنوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا اور انہوں نے اپنے غصے کے بارے میں بتایا اور ریکویسٹ کی کہ انہیں غصے کو کنٹرول کرنا سکھائیں، کوئی ٹپس دوں ان کو۔ ایک کلائنٹ کہتی ہے جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، برتن توڑتی ہوں۔ دوسری کہتی ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ جو منہ میں آئے وہ بولتی ہوں، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کیا محسوس جو ہے وہ کر رہا ہوگا۔ تو یہ میں نے دیکھا یہ کہ تینوں کو اپنے غصے کے بارے میں بتایا، تینوں کا غصہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن ایک کا جو تھا وہ بہت ہی مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ جب مجھے غصہ آیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کی پٹائی کر دی۔ اب یہ ہے غصہ تینوں کو آیا، تینوں کی علامات جو ہے مختلف ہیں۔ آج میں بتاؤں گی کہ غصہ جو ہے وہ کیوں آتا ہے، غصے کو اپنی پاور کیسے بنانا ہے، بلکہ اس کو اپنا غلام کیسے بنانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ آپ کے قابو میں آئے، آپ مضبوط شخصیت بن جائیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ میں ہوں پروفیسر نصرت جبین، سکون کی آواز۔ تو میں نے ان کو جو مشورے دیے ان میں سے کچھ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ غصہ جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، غصے کو سنبھالنا جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن سمجھدار انسان جو ہے وہ غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ سوچے ذرا، کتنے رشتے جو ہوتے ہیں صرف غصے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت اپنے آپ کو روک لیا ہوتا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس غصے کو مینج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ غصے کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے نا، آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گہرا سانس لینا ہے۔ دراصل جب غصہ آتا ہے نا تو جو ہمارے دماغ کا عقل والا حصہ ہوتا ہے، جو ریشنل حصہ ہوتا ہے نا، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر صرف آپ 10 سیکنڈ کے لیے رک جائیں تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو میں آپ کو رکنے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس کے لیے آپ کو روزانہ پریکٹس کرنی ہوگی۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جس مقام پر بیٹھے ہوئے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس جگہ کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں، فوراً پانی پئیں، واک کرنے شروع کر دیں۔ ماحول بدلیں گے تو اس سے ذہن بھی بدلے گا اور آپ کے غصے میں یقیناً کمی آئے گی۔ تیسرا کام جو ہے وہ شعوری طور پہ کرنا ہے کہ اپنے الفاظ پہ آپ نے پہلے سے سوچنے کے قابو رکھنے ہیں۔ کہتے ہیں تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جو ہے وہ نہیں بھرتے ہیں۔ غصے میں انسان عموماً ایسے الفاظ بول لیتا ہے جو واقعی زخم بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اور یہ سب پریکٹس سے ہوگا، کوشش کریں کہ اس وقت خاموش رہیں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے غصے کی وجہ تلاش کرنی ہے۔ عموماً اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ مایوسی ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، یا کئی دفعہ احساس محرومی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھا یہ کیا ہے کہ جب اس کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے تو بہت حد تک جب پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں غصہ آ رہا ہے، اس وجہ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اس میں غصے میں کمی آ جاتی ہے۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر غصہ آنے کی وجہ مخالف ہے تو آپ مطلب پہلے آپ نے چیک کرنا ہے غصہ جو ہے اس کی وجہ سے آیا یا آپ کی وجہ سے۔ اگر اس کی وجہ سے آیا، دوسری کی غلطی ہے، تو اس کو آپ نے معاف کر دینا ہے، اور کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس غصے کا بوجھ اٹھا کے پھرنے کا۔ forget and forgive۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو پھر آپ نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھنا ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی مانگیں۔ اور معافی جو ہے وہ بہادر لوگ مانگتے ہیں، کمزور نہیں مانگتے۔ ہاں یہ ہے جب آپ معافی مانگیں گے تو آپ کو خود کو سکون ملے گا۔ اور چھٹا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ جو ہوتے ہیں نا غصہ ہوتا ہے نا، یہ انرجی دیتا ہے، آپ نے انرجی کو خارج کرنا ہے۔ اگر انرجی کا رستہ صحیح نہ ملے تو کیا ہوتا ہے، تو یہ تباہی کر دیتا ہے۔ آپ اس کو خارج کریں، تیز واک کریں، ایکسرسائز کریں، کوئی سی جسمانی سرگرمی کریں، اس سے غصہ جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ اور ساتواں کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے سوال جواب کرنا ہے
کہ کس بات پہ غصہ آتا ہے، میں اسے کیسے جو ہے میں سنبھال سکتا ہوں، مینج کر سکتا ہوں. اور کئی دفعے آپ کے اندر سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور اس کو سنبھالنا ہے. یہ جو ہوتا ہے غصہ جو ہے یہ سیلف اویئرنیس ہو جائے تو پھر سیلف مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. 8واں کام جو ہے وہ آپ نے غصے سے پہلے کرنا ہے. پتہ کیا ہے وہ بڑا مزے کا ہے. آپ نے کسی اپنے عزیز یا فرینڈ سے کہنا ہے کہ یہ جو مجھے غصہ آتا رہتا ہے نا، کبھی اس کی ویڈیو بنا دو. اچھا جب وہ ویڈیو بنے گی اور آپ بعد میں دیکھیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کہیں گے میں اتنا نامعقول، میں اتنا غلط کام کر رہا ہوں. تو وہ آرام سے جب آپ اس کو بیٹھیں گے اپنے آپ کو نامعقول بھی کہیں گے. جب 2-3 بار اس طرح کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اچھے نہیں لگ رہے نا، تو آئندہ آپ اس طرح غصے کا اظہار جو ہے وہ نہیں کریں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کا ہے اور اس کے اثرات سالوں پر. آپ اپنے غصے پر قابو پائیں گے تو آپ اپنی زندگی پر بھی قابو پا لیں گے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے بہتر ہو، آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ بہتر ہو اور ایک مضبوط شخصیت بنے، تو غصے کو دبانا نہیں ہے، آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. اور آپ نے اپنے کمنٹ میں یہ ضرور لکھنا ہے کہ میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ رہا ہوں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجیے. ان لوگوں کے ساتھ ضرور کریں جن کو غصہ کنٹرول کرنا نہیں آتا اور غصہ آتا بھی بہت ہے. اور کیا کریں گے آپ نے وہ کرنا ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ان باکس کیجیے تاکہ آپ مسئلے کا حل جو وہ دیکھ سکیں. اور خوش رہیے، مطمئن رہیے اور خوشیاں بانٹنے کا شرف حاصل کرتے رہا کریں.